بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ پاکستان میں آج 12 ربیع الاول ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ 13 ربیع الاول ہے، تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور بہت ہی مبارک دن ہے، جو کہ ایسے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کا سردار سرور کائنات وہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں یا سیرت پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہوئے تمام جو جتنی بھی جہالت کے اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے اور دنیا کے اندر بہت زیادہ چینجز آ گئے۔ پاکستان اور ہندوستان اور ان ایریا میں آپ کو پتہ ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ مناتے ہیں، عید جو پارٹیاں کرتے ہیں، میلاد النبی، کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی گزر جاتے ہیں، کچھ کیک کاٹتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس دن کے اوپر ٹھیک ہے، خوشی تو ہے سب کو اور خوشی منانے چاہیے، لیکن زیادہ اس کے اوپر پھر پروگرامز کرنا اور اس کے اوپر زیادہ منانا، سیلیبریٹ کرنا، مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی آپ قرآن سے ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا۔ اور اس کے علاوہ آپ جو 4 خلیفہ گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ بہت بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑے بڑے نام ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے بھی نہیں منائے۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ صرف ہمیں جو یہ چیزیں ایک دن تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع پیغام لے کر آئے تھے، ایک جامع وہ اپنے امت کے لیے قرآن شریف لے کر آیا تھا، اور ہمیں فرمایا کہ اسی قرآن کے اوپر چلو۔ اور قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، تو اگر ہم قرآن کے اوپر چلیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس کے اوپر چلو۔ اور سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، پیغام لے کر اور حدیث لے کر آئے، یعنی وہ چیز لے کر آئے جو قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ اگر قرآن پہ چلیں گے تو وہ صرف ایک دن کے اوپر ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ پوری زندگی کے لیے، وہ ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور آپ کی پوری زندگی کے لیے ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں پورے قرآن کے اوپر، سنت کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے پوری زندگی، نہ کہ ایک دن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ دن میں نئی بات اگر کوئی انویشن کرتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ دیکھو، اگر یہ 12 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی صبح نہ ہوتی نا تو شاید ہم نہ ہوتے، کیونکہ یہ کائنات اسی کے لیے ہے اور وہ پیغام لے کر آئے ہمارے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب پیدا ہوئے نا، تو وہ جو لڑکیاں زندہ گاڑتے تھے نا، ان کو بچانے آئے، وہ اخلاق کو ٹھیک کروانے آئے، وہ دنیا کو بدلنے آئے ہیں، وہ جہالت کو ختم کرنے آئے، وہ خانہ کعبہ سے 360 بت توڑنے آئے ہیں، وہ جو ظالم تھے ان کے خلاف آواز اٹھانے آئے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر موقع پہ، اپنے ہر حدیث میں، اپنے ہر عمل پہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری سنت پہ چلو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے تک آپ نے پہنچنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اور پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء کرام آئی ہے نا، تو جتنی بھی انبیاء کرام آئی ہے تو ان کا دین ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ ٹائم کے ساتھ مٹ چکا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے، جو دین محمدی ہے،
وہ ابھی تک چل رہا ہے قائم و دائم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اجتماعی سوچ لے کر آئے تھے، اور جو باقی پیغمبر تھے وہ اپنے ایک قوم تک محدود ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماعی سوچ لے کر آئے تھے سب کے لیے، تمام کائنات کے لیے. وہ رحمت للعالمین ہے. اور جو اسے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں، ان کے قوم اگر کوئی سرکشی اختیار کرتے تھے تو وہ ایک جامع انداز میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب لے کر آتے تھے. اور بہت سارے قوم آپ کے سامنے، جس طرح لوط علیہ السلام کے قوم یا صالح علیہ السلام کے قوم، بہت شعیب علیہ السلام کے قوم، اس کے اوپر جامع طور پر عذاب آئے اور وہ قوم مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہے، ہمارے لیے وہ رویا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ میری جو امت ہے اس کو جامع طور پہ، مطلب مکمل میرے امت کو تباہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا مانگی ہے، ہمارے لیے رویا ہے. ورنہ جو پرانے قوموں میں چیزیں تھیں، جو پرانی قوموں میں گناہیں تھے، وہ تو ہم سب میں ہے، ہم میں مطلب وہ سب ہے. ان میں ایک ایک گناہ کی وجہ سے وہ ان کے اوپر عذابی آئی ہوئی ہے، لیکن ہم میں وہ سب ہے. تمام قوموں کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے ہم سب کی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم بچ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں لے کر آ رہے. ہم اگر آج انسانوں کی شکل میں ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہم اگر آج پتھر یا بندر نہیں بنے ہوئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، رو رو کر دعائیں مانگے. اور قیامت کے دن بھی ہمارا نبی وہ سب کا سفارش کرے گا، اور یہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ ہر نبی کو یہ بتایا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو ان کو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے اوپر درود پڑھو. اور سب نے درود پڑھے ہیں. اور آخر میں انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہمارے نبی کے اوپر ختم ہو گیا. تو ہمیں فخر ہے پوری دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سب کے اوپر. ہمیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اس سے ہم زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ کچھ دیا ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، قرآن کی شکل میں بہت کچھ دیا ہے. اور قرآن جو لے کر آیا وہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے سب کچھ کے لیے، پوری زندگی کے لیے مکمل مطلب نمونہ ہے. سب کچھ وہاں پہ موجود ہے. اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ نے چلنا ہے، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے. اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے نا، وہ بالکل الگ قسم کی پیدائش ہے. یعنی دنیا کے اندر ایسی پیدائش ابھی تک کوئی ہوئی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہوئی ہے، نہ بعد میں کوئی شاید آئے گی کوئی اس طرح پیدائش. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس کا ختنہ ہوا تھا. یعنی نارمل انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کا ختنہ ہوا تھا پہلے سے. شفا بنت اسد اس ٹائم دائی تھی. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو الگ قسم کی پیدائش ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ یار یہ کس قسم کا بچہ ہے، اس نے دیکھا تو حیران ہو گئی. اس نے ہاتھ میں لے لیا، اس نے کہا ہاتھ میں لے دوں، تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو بالکل الگ قسم کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کمرے میں بدبو پھیل جاتی ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں نا تو نور ہی نور اور خوشبو ہی خوشبو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لے کے نا، اور اس نے ایک لمبا سجدہ کیا، یعنی ایک پیغام دیا امت کو کہ نماز لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن نماز آپ نے نہیں چھوڑنا. یعنی اس ٹائم بھی پیغام دیا ہے. ایک بہت لمبا سجدہ کر کے اس نے امت کو پیغام دیا ہے کہ میں نماز لے کر آ رہا ہوں، ایک بہت بڑی نعمت لے کر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اور اس ٹائم جو ہزاروں سالوں سے ایک حکومت قائم تھی، ساسانی حکومت، جو کہ نوشیروان اس کا بادشاہ تھا. نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس کے 14 برج تھے، بہت بڑے بڑے برج، جو کہ
وہ گرنے والی نہیں تھی، آسانی سے وہ گرنے والی نہیں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تو وہ دھڑم نیچے گر گئے، وہ برج، وہ حیران ہو گئے لوگ۔ اور وہاں پہ جو ہزاروں سال سے ایک آگ جلائی گئی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ پھر اس نے وہ ایک ان کا جو عالم تھا ان کو بلایا، پھر انہوں نے جب سب کچھ دیکھ لیا تو ان کو نہیں پتا تھا۔ پھر اس نے کہا میرا ایک ماموں ہے شام میں، پتہ نہیں، میں ادھر جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ پھر وہ جا کے وہ سو رہا تھا، اس نے ایسا اٹھایا کہ اس سے پوچھ لے، لیکن اس کو پتا تھا، ایک راہب تھا یا جو بھی تھا اس ٹائم کا عالم تھا، اس کو پتا تھا کہ کیا پوچھنے آیا۔ اس نے کہا کیا پوچھنے آیا کہ برج گر گئے، آگ بجھ گئی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آخر پیغمبر کے آمد ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے ساتھ جہالت کے تمام جو اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ربیع الاول ہے تو یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ صرف اس میں نہیں، تمام مہینوں میں ہر دن میں عبادت اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے اور سنت کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہ ہے کہ خوشی کی بات تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی دن آئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم بھی اسی دنیا کے اندر ہیں۔ تو خوشی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے اپنے برتھ ڈے کے اوپر خوشیاں یا سیلیبریشن کی ہے، یا جو اس کے بعد صحابہ کرام گزرے ہیں، جو 4 خلیفہ گزرے ہیں، 28 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ان سے بھی نہیں یہ ثابت کہ انہوں نے سیلیبریشن کی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں ہر حالت میں، ہر لیول پہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، پوری زندگی میں نا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا چاہیے، اور بدعت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز دین سے ثابت نہیں ہے، جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ شکریہ۔